بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مسکنسیپشنز پر بات کریں گے جو ویسٹ کی جانب سے یا نان مسلم ورلڈ کی جانب سے اسلام کے بارے میں سوچی جاتی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے لیے ہم قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 16 سورہ النحل کے ورس نمبر 101 سے لے کر ورس نمبر 105 تک کا سہارا لیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجیے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے. تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. Ladies and gentlemen, first of all, if we look at the modern Western world, or on the other hand, if we look at 1400 years ago, تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو آج کی ویسٹرن ورلڈ ہے اور جو 1400 سال پہلے کی نان مسلم ورلڈ تھی، ان کی ذہنوں میں بہت سی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اسلام کے حوالے سے. بہت سے مسکنسیپٹس ہیں ان کے ذہن میں. اب فور ایگزامپل یہاں پر اگر سورہ النحل کی روشنی میں ہم انہیں اعتراضات پر بات کریں تو سب سے پہلے یہ ویسٹرن ورلڈ جو آج کی ہے اور 1400 سال پہلے نان مسلم ورلڈ تھی، وہ کہتے تھے یہ جو شریعہ لا ہے، اسلامک لا کے بارے میں قرآن کی کچھ ورسز کے حوالے سے یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں جو فور ایگزامپل ایک کمینڈمنٹ آ جاتی ہے، ایک لا آ جاتا ہے اور کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس لا کو ریووک کر دیا جاتا ہے، اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ نیا لا آ جاتا ہے. یا تو پھر ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو ایک پہلے سے حکم موجود ہوتا ہے، اب اس میں مزید ترامیم کر کے سیکنڈ آتا ہے، پھر سیکنڈ کے بعد تھرڈ آتا ہے، تو لہٰذا یہ تو پتہ چلا یہ تو ڈیوائن بک ہے ہی نہیں قرآن، تو یہ تو انسان کی لکھی ہوئی ہے. لہٰذا اس کا میں سب سے بیسٹ آنسر، سب سے بہترین آنسر یہ دیتا چلوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں، آپ آج ہمارے جو ماڈرن لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کرسچن اور جیوز ہیں ان کے علاوہ تو دنیا میں کوئی انٹیلیکچوئل ہے ہی نہیں، کوئی دانشور ہے ہی نہیں. لیکن ان انٹیلیکچوئلز کو اتنا سمپل سا پوائنٹ سمجھ نہیں آیا کہ جب بھی اسلام میں کوئی کمینڈمنٹ آتی تھی وہ سلولی آتی تھی نا، تدریجن اچانک سے کوئی کمینڈمنٹ نہیں آ جاتی تھی. اب اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ انسانوں کو ہی ایز پرووائڈ کرنا ہوتا تھا، انسان کے کمفرٹ کے لیے یہ اس طرح ہوتا تھا. فور ایگزامپل اب آپ کو میں یہاں پر ایک سمپل سی بات بتاتا چلوں. اگر آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر، اب اگر کوئی سوسائٹی ہے جو الکوہل ایڈکٹ ہو چکی ہے، وہ شراب کی اتنی عادی ہو چکی ہے کہ اب انہیں اچانک سے منع کر دیا جائے تو وہ سوسائٹی باز نہیں آ سکتی، ان کے لیے تو شراب چھوڑنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا اسلام نے یہ سٹائل اپنایا ہے، قرآن کریم نے یہ سٹائل اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ لا دیا ہے کہ بے شک شراب اور گیمبلنگ جو ہے یہ بہت برے کام ہے، یہ شیطانی راستے ہیں، اور ساتھ لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ اگرچہ ان میں کچھ بینیفٹس ہیں، کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن جو ان کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایڈوانٹیجز سے بڑھ کر ہیں. لہٰذا جو لوگ اب اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کی بھی کیئر کرتے ہوں گے، صحت کا خیال رکھتے ہوں گے، وہ لوگ تو دیکھیں گے نا، ان کے لیے یہ انٹیلیکچوئل پوائنٹ آ گیا کہ یار شراب کے تو نقصانات زیادہ ہیں، فائدے ہیں لیکن وہ تو کم ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو یہ لا دیا. اس کے بعد اس میں تھوڑی مزید ترمیم کی گئی، اس میں تھوڑا سا مزید اس میں چینج آئی. اس کے بعد جب دوسرا لا آ جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے جی جناب اب فرسٹ جو ورس تھی اس میں تھوڑی چینج کی جاتی ہے، اور ادھر بتایا جاتا ہے جی جناب کہ نماز کے ٹائم پہ آپ کے لیے الکوہل پروہیبٹڈ کر دی گئی ہے، نماز کے ٹائم پہ آپ شراب نہیں پی سکتے. اب جو سوسائٹی میں لوگ شراب پیا کرتے تھے تو ہلکی ہلکی ان کی پریکٹس ہونے لگی، اب نماز کے اوقات میں وہ شراب نہیں پیا کرتے تھے، شراب سے دور رہتے تھے، اور انہوں نے ٹائم اسپیسیفک کر لیے تھے. جب اب اس کے بعد تیسرا حکم آتا ہے، دیکھیں کس طرح قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، انسان کو ایز پرووائڈ کرنے کے لیے کہ یہ عادی ہو چکے ہیں، اچانک سے یہ ان کے لیے رکنا مشکل ہو جائے گا. اب تیسرے حکم میں جا کر کہا جاتا ہے کہ اب سے تم نے شراب نہیں پینی، تمہارے لیے پروہیبٹڈ ہو گئی ہے، حرام کر دی گئی ہے، چاہے نماز کا ٹائم ہو یا نماز کے علاوہ 24 آورز آپ کے لیے شراب حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں انسان کی فلاح کے لیے. دیکھیں سلولی قوانین آ رہے تھے، سلولی انہیں گائیڈ کیا جا رہا تھا. اب پچھلے اگر کسی قانون کو منسوخ کر دیا جاتا تھا، اس میں چینج کر دی جاتی تھی، اس کو ریووک کر دیا جاتا تھا، تو یہ جسٹ انسان کی ویلفیئر کے لیے، انسان کی ایز، اس کی کمفرٹ کے لیے، اور تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا تو فائدہ نہیں تھا، ہمارا ہی فائدہ تھا نا.
اب اس کے علاوہ جو ایڈلٹری زنا کا قانون ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ پری اسلامک سوسائٹیز میں بھی آئی تھنک شاید ادھر وہ قانون چلتا تھا کہ جو بھی زانی اور زانیہ ہے اس کا آپ چہرہ سیاہ کر دیں، اسے کسی جگہ قید کر دیں۔ یہ بعد میں اسلام میں سلولی پھر قوانین آئے، بعد میں جا کر اسے سٹونڈ کرنے کا، فلوگڈ کرنے کا لا آیا ہے، اور یہ انسانوں کی ہی ویلفیئر کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ جو قوانین ہے، اسلام کے قوانین ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربیرک لا ہے، یہ انسانوں پر ظلم ہے، تو پھر تو آئی تھنک آج کے جدید دور میں بھی یہ جو جیل کا کنسیپٹ ہے، یہ پولیس کا کنسیپٹ ہے، یہ عدالتوں کا کنسیپٹ ہے، یہ تو نہیں رہتا، کیونکہ قانون تو پھر ظلم ہوا نا۔ پھر تو آج جو گوانٹانامو بے میں انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ تو نہ انہیں جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں، تو کیا وہ انسانوں پر ظلم نہیں ہے؟ جو اسلام نے لاز دیے ہیں وہ تو سوسائٹی کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے دیے ہیں نا۔ آپ دیکھیں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تو آپ کے مال کو ہی پروٹیکشن دی ہے تاکہ سوسائٹی میں کسی کی ہمت نہ ہو وہ چوری کرے۔ زنا کی اتنی سخت سزا لگائی گئی آپ کی ماں بہن بیٹی کو پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ کی اولاد کی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے۔ آج آپ دیکھیں، آپ جا کر دیکھیں نا، فلیپائنز میں جا کر دیکھیں، تھائی لینڈ میں جا کر دیکھیں، آپ یورپین سٹیٹس میں جا کے دیکھیں، یونائٹڈ سٹیٹس میں جا کر دیکھیں، وہاں کی خواتین کتنی اوپریسڈ ہیں، وہاں پر اتنی آئیڈینٹی کلیشز آ گئے ہیں کہ ایک مرد آیا جی جناب، اس نے فزیکل ریلیشن رکھے، اب بچہ ہوا تو عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، اتنے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپس میں تھیں، اب آئیڈینٹی کلیشز آئے اور سارے کا سارا بوجھ عورت پر آ پڑا۔ اس نے چھوٹے بچے کی بھی کیئر کرنی ہے، اس کے لیے ارن بھی کرنا ہے، اس کا تو بوائے فرینڈ اسے جا کر چھوڑ کے جا چکا ہے، اور وہ اتنی ڈپریشن میں جا چکی ہیں کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ وہی اقوام آج وومن رائٹس کی چیمپئن بنی پھرتی ہیں، لیکن ان کی اپنی وومنز کا جو حال ہے وہ آپ دیکھیں نا، آپ جا کر دیکھیں تو آپ کہیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت امن میں ہیں، لیکن اگر پھر بھی ہم ناشکری کر کے یورپ جیسی آزادی مانگے تو پھر تو ہم پر توف ہے نا۔ اس کے علاوہ اب آپ یہ سارے کا سارا اسلامک لا کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ جو نان مسلم ورلڈ یہ اعتراض کرتی تھی جی جناب کہ یہ جو قرآن ہے، یہ اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ اس وقت ایک نان عرب کنٹریز میں ایک انٹیلیکچوئل تھا، وہ کہتے تھے یہ اس نے پروفٹ محمد علیہ السلام کو یہ ایڈوائز کرتا ہے تو پروفٹ محمد علیہ السلام لکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے جو ہر ایک کی سائیکی کو متاثر کر سکتا ہے۔ بتایا کہ وہ تو جس انٹیلیکچوئل کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو نان عرب ہے، اور قرآن تو عربک لینگویج میں آیا ہے نا۔ اب دیکھیں عقل کا فطور، ان کے ذہنوں کا فطور، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ شخص پروفٹ محمد علیہ السلام کو لکھوا دیتا ہے، حالانکہ وہ تو اجمی تھا، وہ تو عربی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ اعتراضات اسلام کی نفرت میں کیا کرتے تھے، اور اسلام کے خلاف بہت سے ایجنڈاز، بہت سے ان کی لابیز بنی ہوئی تھیں، لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس چیز سے بہت خائف تھے، اور وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن یہ 1400 سال سے اسی کوشش میں لگے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں کر پائیں گے۔ اسلام مزید پاور کے ساتھ تخت پر آئے گا، اور یہ منہ کے بھل پیچھے مڑ جائیں گے۔